بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس۔ آج ہم نے باب صوم کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ پیج نمبر ہمارے پاس 33 ہے اور سبق کا نام ہمارے پاس فرما رواؤں کو دعوت اسلام ہے، اور لیکچر نمبر اس چیپٹر کا 1 ہے، لیکچر نمبر 1۔ تو فرما رواؤں کو دعوت اسلام، فرما رواؤں سے مراد وہ حکمران، یعنی کہ اس وقت کے جو حکمران تھے ان کو اسلام کی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی، ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی، یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے کچھ چین نصیب ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے جو حکمران تھے یا فرما روا تھے ان کو دین اسلام کی دعوت دی اور ان کو خط لکھ کے دعوت دی، جن میں سے چند ایک جو ہے وہ خط ادھر ہمیں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو خط لکھا گیا جو یہاں پہ دیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ کیسر روم کے نام خط۔ تو یہ خط کچھ اس طرح سے لکھا گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل جو تھا اس کا نام تھا ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، یعنی کہ اگر تم اسلام پر ایمان لے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تم سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عصیوں کا بھی گناہ ہوگا، یعنی کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو اس کا اجر تمہیں 2 بار ہوگا، کیونکہ تم اور تمہاری رعایا اسلام قبول کرے گی، اس لیے تمہیں 2 بار اجر ملے گا۔ لیکن اگر تم اس بات سے روگردانی کرتے ہو تو تم پر تمہاری رعایا یعنی کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، یعنی کہ وہ امتیں جن کی طرف کتابیں نازل کی گئی تھیں ان سے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا ہے کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے ان میں اور ہم میں ایک بات ایک ایسی ہے کہ جو وہ ان کی اور ہماری بالکل ایک جیسی ہے، دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنا سکتے اور نہ بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ پس اگر رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ تھا وہ خط جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کے نام لکھا تھا۔ اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں حکومت تھی، اس وقت جو ہے باقی 2 بڑی طاقتیں جو ہیں اس وقت موجود تھیں، جن میں سے ایک کا نام کیسر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری کسرائے ایران تھی۔ کیسر نے انہی دنوں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی، یعنی کہ جن دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا تھا انہی دنوں کیسر روم نے ایرانیوں کے خلاف جو ہے بہت کامیاب جنگ لڑی تھی، اور وہ اس جنگ کی فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور اس کو مبارک دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا، یعنی کہ جو سردار مکہ ہے ابو سفیان وہ بھی اس کو مبارک دینے گیا ہوا تھا، جو کہ ابو سفیان تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کو مبارک اس سلسلے میں دی تھی کہ اس نے ایرانیوں پر فتح حاصل کر لی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل
کیسری روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلایا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قاصد جو ہوتا ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ قاصد کون تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا پیغام لے کر ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے جو خط تھا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور صورتحال سے آگاہی کے لیے ابو سفیان کو بلایا۔ چونکہ ابو سفیان اس وقت وہیں پہ موجود تھا تو ابو سفیان کو وہاں پہ بلوایا، اور ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے، یعنی کہ بہت سے سوالات کیے۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی تھے، یعنی کہ جو سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کیے گئے اس نے صحیح جواب دیا، جس کی وجہ سے ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے امراء اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا، یعنی کہ جو اس کے وزراء تھے، جو اس کے ماتحت لوگ تھے، اس کے وزیر تھے، ان کی مخالفت کے ڈر سے، اور جو اس وقت کے مذہبی پیشوا تھے، جو سرکاری مذہب تھا وہ اس کے جو رہنما تھے، ان کی مخالفت کے ڈر سے اس نے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کیا، حالانکہ وہ دلی طور پر اس بات کو تسلیم کر چکا تھا۔